بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد ندیم، اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک کاف کو کلوسٹرم فیڈنگ کیسے کرواتے ہیں، کیونکہ ڈیری فارم پہ اکثر یہ کیس آتے ہیں کہ جو کاف ہے، نیو بورن کاف ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈائریا کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے کون کون سی جو احتیاطیں ہیں وہ کرنی ہیں، اس کے بعد کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور کیسے بچے کو کلوسٹرم فیڈ کروا کے ہم بچے کی ہیلتھ کو انشور کروا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیونکہ کلوسٹرم میں امیونوگلوبولنز ہوتے ہیں جو کہ پوری لائف بچے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ٹیومر فارمنگ سیل سے یا کسی بھی ڈیزیز سے۔ تو اس میں امیونوگلوبولن اے ہے، جی ہے، آئی جی جی ہے، آئی جی ای ہے، تو ڈفرینٹ قسم کے جو امیونوگلوبولنز ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً ہاف سے 1.5 گھنٹے کے اندر جو کلوسٹرم ہے وہ فیڈ کروا دینی چاہیے بچے کو، کیونکہ جیسے جیسے ہم ڈیلے کرتے جائیں گے ویسے ویسے جو امیونوگلوبولنز ہیں کلوسٹرم میں ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے، بچے کی ہیلتھ کو انشور کرانے کے لیے، بچے کو ویکسینیشن کروانے کے لیے، مطلب ایک قسم کی تو کلوسٹرم ویکسینیشن کا ہی کام کرتی ہے، تو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ کوئی ڈیزیز بچے کو نہ آئے، ڈائریا سے بچانے کے لیے، تو بچے کو بر وقت بولی پلانا، کلوسٹرم فیڈ کروانا ضروری ہے۔ تو دوسری بات کا جو ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بولی کا جو ٹمپریچر ہے، کلوسٹرم کا ٹمپریچر کیا ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی ٹمپریچر جو کلوسٹرم کا ہوتا ہے وہ باڈی ٹمپریچر کے برابر ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ سردیوں میں جب بچہ کولڈ سٹریس میں بھی جا سکتا ہے، تو اور ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے آپ کلوسٹرم 38 39 پہ بھی فیڈ کروا سکتے ہیں، یہاں تک کہ 40 پہ بھی فیڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ونٹر سیزن کی بات کر رہا ہوں، اور سمر سیزن میں آپ نے بچے کو 37 یا 38، کیونکہ ٹمپریچر پہلے ہی ایکسٹرنل ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا ٹمپریچر پہلے ہی 103 103.5 یہاں تک ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے، ہیٹ سٹریس سے بچنے کے لیے آپ نے باڈی ٹمپریچر کے ایکول ہی کلوسٹرم کا ٹمپریچر کرنا ہے اور بچے کو پلانا ہے۔ تو کلوسٹرم پلانے سے پہلے آپ نے جو جو احتیاطیں کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بچے کو جتنی جلدی ہو سکے پیدائش کے بعد بچے کو کلوسٹرم فیڈ کروائیں۔ اس کے بعد دوسری جو احتیاط آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا فیڈر ہے، بچے کا فیڈر، اس کی اچھے طریقے سے آپ نے سی آئی پی کرنی ہے۔ سی آئی پی کا مطلب ہے کلین ان پلیس، وہ آپ ایسڈ سے کر سکتے ہیں، الکلی سے کر سکتے ہیں، کسی بھی ڈس انفیکٹ فیڈ گریڈ ڈس انفیکٹ سلوشن سے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو فیڈر کی سی آئی پی کرنی ہے، اس کے بعد ڈس انفیکٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد آپ نے جو بچے کا ماؤتھ ہے اس کی ڈس انفیکشن کرنی ہے۔ اس کو آپ نے ٹیشو پیپر کی مدد سے اچھے طریقے سے سب سے پہلے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلوسٹرم فیڈنگ کروانی ہے۔ تو کلوسٹرم فیڈنگ آپ کیسے کروائیں گے؟ کلوسٹرم فیڈنگ چوتھی احتیاط جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ چوتھی جو پریکاشنز ہیں ان میں آپ نے بچے کو ٹھہرا کے بولی پلانی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یک دم جو کلوسٹرم ہے اسے ایک ہی سانس میں ساری پلا دینی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے جب کلوسٹرم فیڈ کروانی ہے تو آپ نے جب بچہ خود سر کو کھینچے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جو کیپیسٹی ہے وہ فل ہو گئی ہے، اسے سانس لینے دیں، اسے تھوڑا سا پاز دیں، وقفہ دیں، اس کے بعد آپ اسے پھر سٹارٹ کروا دیں۔ اور جو آپ سامنے پوزیشن دیکھ رہے ہیں، آپ کی کلوسٹرم فیڈنگ کے دوران پوزیشن یہ ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیری فارمز پہ اکثر جو بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بعض دفعہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے کلوسٹرم کا، بعض دفعہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے بچے کا جو جی آئی ٹی ٹریک ہے اس کے جلنے کا خطرہ ہے۔
تو اس کے بعد تو بچہ پھر آف فیڈ ہو جائے گا، اس کے بعد تو بچہ کھا پی نہیں سکے گا۔ تو یہ ساری انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ ٹمپریچر 37 ڈگری ہونا چاہیے، ڈس انفیکشن ہونی چاہیے، اس کے بعد کولوسٹرم فیڈ جتنی جلدی ہو سکے پیدائش کے بعد وہ آپ نے پلانی ہے۔ ماؤتھ کو اچھے طریقے سے ڈس انفیکٹ کرنا ہے، فیڈر کی CIP کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریا سے بچنے کے لیے آپ نے بچے کو کرونا وائرس کی ویکسین آپ نے 7 منتھ پہ کروانی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔